میری دعا قبول ہو جائے. ہم ان سے دعا نہیں مانگ رہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہر مزار پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے لیے. تو یہ جو پہلی گاؤں بات تو دیہات یہ ہے کے کہ کچھ بھائی کوئی قبر والے سے نہیں مانگتا. ان لوگوں کو یہی تو تروڑ مروڑ کا یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہی قبروں تو یہ والوں کہتے سے ہیں. مانگتے ہیں. نہیں، ہم ہاں، دینے اب والا یہ یہی اللہ پیش کی کرتے ذات ہے. ہیں. ہاں یہی ہے، ہم صرف یہ ان کے وسیلہ دماغوں میں کرتے ہیں. یہ ان کے دماغوں میں اور جو ٹریننگ ہم کر دی گئی ہے. فاتحہ اور جو یہ ان کے نیاز کرتے ہیں، نیاز بھی ان کے نام کا نہیں ہے. نہیں اچھا جی، میں یہ اب ایک روایت دکھانا چاہتا ہوں. میں نیاز ایک روایت کھانا رکھ کے ایک فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن ایک پاک پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر. دوستوں میں ایک روایت دکھانا چاہتا ہوں جی جی اگر بولیں اجازت ابو ہو. حسن بھائی، آپ بولیں. جی، جی 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 اصل میں کہتا ہوں یار، ہمیں جو تھوڑا بہت علم اللہ تعالیٰ کی ذات نے علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا، تو وہ ہمارے دوست تک بھی پہنچنا چاہیے. ہمارے جو ساتھی ہیں نا، جن کو کہ یہ پھنسا لیتے ہیں کہ بھئی دکھائیں جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے، دکھائیں جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے، قبر والوں سے مانگنا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے جی، میں قبر والے جو ہیں ان سے بھی جو ہے نا، وہ آپ کو میں جو ہے وہ روایت ابھی دکھا دیتا ہوں کہ قبر والوں سے بھی آپ جو ہے وہ قبر والے وہ نہیں کہ مثلا ہر ایک قبر والے سے نہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، انبیاء ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک منٹ میں نا وہ یہ روایت آپ کو میں روایت ذرا نکالوں، ایک سیکنڈ. ہاں ناج البلاغہ نہیں ہے جو شیعوں کی سب سے مستند کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیر خدا کا قول لکھا ہوا ہے. مفہوم یہ ہے کہ یار اللہ کے سے جب مانگتے ہیں نا، ڈائریکٹ مانگو. اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے، کسی دربان، کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ تلقین فرمائی تھی. پپو پھر صاحب، نبی عالم میرے جی خیال ہے جی کہانیاں نہیں آپ کی سننی، آپ حوالہ لے کے آئیں اس بات کا، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ نے میں بات نبی کرنی ہو عالم صلی حوالے میں کے اللہ علیہ ساتھ وسلم کی کریں. میں بات انشاءاللہ حوالہ دے دوں گا. اور شیر خدا بات کی سنو. بات تو آپ کو ٹالنی نہیں چاہیے میرے خیال میں. نہیں ہم نہیں حوالہ لے کے آنا تو ٹالتے، بات کا. حوالہ لازمی ہے. بات سن. میں سر میں نکالتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. میں تھوڑا بزی ہوں جی. پھر نماز میں درود نکال دے، درود نکال دے نماز میں سے. وہ تو درود، جو درود ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہے اور آل ابراہیم پر ہے. اوپر پھر نکال دینا، پھر ڈائریکٹ اللہ کا نام لینا نماز میں بھی. اذان میں بھی کیوں شہادت دے رہا ہے؟ ایسے دماغ تم لوگوں کا ٹریننگ ہو گئی ہوئی ہے کہ میں حیران ہوں. اور ان درود اللہ بھی و ایک دعا ہی ہوتی ہے نا، ملائکتہ ہم ان کے لیے یصلون علی دعا کر النبی. رہے ہیں، سن ہم نا، اللہ کے نبی سن سے مانگ نہیں رہے. سن. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں کس پر؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور اے مومنو، تم بھی میرے ساتھ مل کر سن، مل کر تم بھی میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھو. کس پر؟ نبی پر اور نبی کی آل پر، ہے پہلی محبوب باری پر، سنیں محبوب کی مل آل کر پر. کیسے لکھا ہے کہ میرے ساتھ مل پڑھو نا، کر پڑھو. پڑھو نا ترجمہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آصف بھائی ذرا کڈیا ذرا، کو تہاڈے کول حوالہ ہے تے کڈیا ذرا قرآن پاک دا. میں تانوں پہلے کہا میرے کو نا ایک موبائل ہے، میرے کو لیپ ٹاپ نہیں ہے. یہ ذرا ترجمہ کڈیا ذرا دا. ان اللہ کی و بلا ملائکتہ دوبارہ. یصلون علی النبی یا ایھا الذین جی آمنوا جی صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے جی ساتھ جی، شریک یا ہو ایھا کر. الذین، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین دا مطلب ہے کہ یعنی کہ ایمان والے نو اللہ مخاطب کر رہے ہیں نا. مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. جی ابھی بھائی. تم بھی میرے ساتھ مل کے، میرے ساتھ نہیں نا آیا، تم بھی کہا گیا ہے. جزاک اللہ. اے اللہ فرما کیا رہا کہہ ہے رہے کہ ہیں میں آپ؟ بھی پڑھنا پیا تے تسی بھی پڑھو. کدے اتے درود؟ ہاں اللہ آپ بالکل. اپنے تے نہیں کہہ رہے کہ میرے تے پڑھو. اللہ کہہ رہے میرے محبوب دی آل تے پڑھو تے میرے محبوب تے پڑھو. اللہ اپنے آپ تے نہیں کہہ رہا. پھر کنا تہاڈا آصف بھائی وہ بھی آئے تھا کہ مینوں شاید اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے. وہ جدو میں ترجمہ ہی پڑھ دینا کہ جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے آجو میرے محبوب دی بارگاہ چ، پھر میں غفور و رحیم ہاں. پھر اللہ پاک تیری بھی فرما سکتا سی
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਆਇਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਮਗਫਰਤ ਤਲਬ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਵਸੀਲਾ, ਇਹ ਜੇ ਵਸੀਲਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾ ਵੱਡੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਪੂ ਨੇ ਨਾਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਪ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੈਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕੱਢ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਸਰਜਨ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੂੰ ਲਾਣਤ ਪਾ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ, ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਣਤ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆ ਲਾਣਤ ਪਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੂਰਹ ਤੇ ਨਿਸਾ ਪਾ ਦੀ ਨਾ ਆਇਤ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਣਤ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਨਮ ਚ ਜਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਣਤ ਪਾ। ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਕਾਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਰਹ ਨਿਸਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 64 ਹੈ। ਸੂਰਹ ਨਿਸਾ ਦੀ आयत नंबर 64 है। सूरह निसा आयत नंबर 64 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइذनिल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। ऐसा तर्जुमा है कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ए हबीब तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाते, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनकी मग़फ़रत की दुआ फरमाते तो अल्लाह ज़रूर उनको बहुत तौबा कबूल अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। जी हबीब भाई। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸੀਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਾਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਅਦਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਫਰਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਆ। हबीब भाई एक रवायत याद आ गई है, एक रवायत याद आ गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत मुबारक वे कि एक वक्त आएगा ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ?